الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ہم جس موضوع کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے چغل خوری کا اظہار، جنت کا گفتگو کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جنت کو پیدا کر کے فرمایا مجھ سے کوئی بات کیجیے، تو جنت نے کہا وہ خوش نصیب ہے جو میرے اندر داخل ہوگا۔ اللہ نے فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم 8 قسم کے لوگ تیرے اندر نہیں رہ سکیں گے۔ پہلی ہمیشہ شراب پینے والا، دوسری زنا پر اصرار کرنے والا، تیسری چغلی کھانے والا، چوتھی دیوس، پانچویں سپاہی، چھٹی مخنث قسم کے لوگ، ساتویں قطع رحمی کرنے والا، آٹھویں اللہ کے نام پر وعدہ کر کے پورا نہ کرنے والا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جو دوسرے شخص کی بات کہہ رہا ہے وہ تیری بات بھی دوسرے سے کہے گا۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے ہاں کسی کی کوئی بات کی تو آپ نے فرمایا اگر تیرا خیال ہو تو ہم تیری اس بات کا پرچور کر لیں، اگر تو کاذب ہوا تو اس آیت کریمہ کا مصداق ہوگا کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو پرکھ لیا کرو، اور اگر سچا نکلا تو پھر اس آیت کا مصداق ہوگا، تانا دینے والا، چغلیاں کھانے والا، اور اگر چاہو تو ہم تجھے معاف کر دیں۔ اس نے کہا اے امیر المومنین مجھے معاف فرما دیجیے، پھر ایسی بات نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حرامی کسی بات کو نہیں چھپاتا اور اپنی قوم میں شریف النفس کبھی ہمسائے کو تکلیف نہیں دیتا، یعنی وہ شخص جو بات کو پوشیدہ رکھنے کے علاوہ دوسروں کو بتائے وہ حرام زادہ ہوا، اور اگر وہ حرام زادہ نہ ہوتا تو بات کو صیغہ راز میں رکھتا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی سے نکالی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تانے دینے والا، چغلیاں کھانے والا، بھلائی سے منع کرنے والا، گناہوں میں حد سے بڑھنے والا، تراش مزاج اور حرام زادہ۔ اس آیت کریمہ سے مراد ولید بن مغیرہ ہے کہ وہ تانا زن، چغل خور لوگوں کو بھلائی سے منع کرنے والا، گناہوں میں بڑھنے والا اور حرام زادہ تھا، یعنی اس میں یہ تمام باتیں پائی جاتی تھی۔ ایک دانشور کا دوست اس سے ملاقات کے لیے آیا اور اس کے کسی بھائی کا ذکر کیا تو دانشور نے اس سے کہا کہ تو بہت مدت کے بعد آیا ہے ملاقات کے لیے، مگر اپنے ہمراہ 3 گناہ لایا ہے۔ پہلا، مجھے اپنے بھائی کے لیے دشمنی میں مبتلا کیا، دوسرا میرے فارغ دل کو مصروف کر دیا، تیسرا خود چغل خوری میں منہم ہو گیا۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل پر قحط نمودار ہوا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام انہیں ساتھ لے کر 3 دفعہ نماز استسقاء کے لیے نکلے لیکن می نہ برسا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی الہی تیرے بندے 3 مرتبہ نماز استسقاء کے لیے نکلے ہیں لیکن ان کی دعا کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہوا۔ اللہ نے بذریعہ وحی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کی اور ان کی دعا اس لیے شرف قبولیت تک نہیں پہنچی کہ تمہارے درمیان ایک شخص چغلی کھانے والا موجود ہے جو کہ چغلی کی عادت رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دریافت کیا وہ کون شخص ہے تاکہ ہم اسے اپنے پاس سے نکال دیں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں تو تجھے چغلی سے روکتا ہوں اور پھر خود چغلی کروں، بس تم سب توبہ کرو، لہٰذا تم سب نے توبہ کی اور پھر می برسا۔ منقول ہے کہ امیر المومنین سلیمان بن عبد الملک بیٹھے تھے کہ وہیں حضرت ظاہری رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ ایک شخص آیا تو حضرت سلیمان نے اس شخص سے کہا کہ تو میری غیبت اس طرح کرتا ہے اور میں نے جان لیا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا نہ تو میں نے ایسا ویسا کہا ہے اور نہ ہی غیبت کی ہے۔ سلیمان نے اس سے کہا جس نے مجھے بتایا ہے وہ سچا ہے۔ حضرت امام ظہری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چغل خور کبھی بھی سچا نہیں ہوتا۔ سلیمان نے حضرت امام ظہری رحمت اللہ علیہ سے کہا آپ کی بات سراسر سچی ہے اور اسے بخوشی روانہ کر دیا۔ ایک دانا کا قول ہے کہ جب تجھے اطلاع دوں فلاں شخص نے تجھے برا بھلا کہا ہے
تو حقیقت میں وہی خبر دینے والا برا بھلا کہنے والا ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جو شخص تیری اس طرح کی خوبی بیان کرے جو تو نہیں رکھتا تو پھر اس کی طرف سے ایسی برائی سے محفوظ نہیں ہے جو تو نہیں رکھتا۔ حضرت فقیہ علیہ رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ جب کوئی انسان تیرے پاس آئے اور بتائے کہ فلاں نے تیرے بارے میں ایسا ویسا کہا ہے تو اس وقت 6 باتیں تجھ پر ضروری ہیں۔ پہلی، اس کی تصدیق نہ کرنا کیونکہ مسلمان کے نزدیک چغلخوری کی شہادت حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تمہارے پاس جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی پرکھ کرو تاکہ وہ لا علمی کے سبب کسی قوم کو نقصان نہ پہنچائے اور تم صبح کو اپنے لیے ندامت سمجھو۔ دوسری بات، اس کو ایسی بات سے منع کر دو کیونکہ برائی سے منع کرنا واجب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم بہترین امت ہو، تم نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کے لیے ظاہر کی گئی ہو۔ تیسری بات، عامی سے بغض رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ نے بھی عاصی سے بغض رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ بھی عاصی سے بغض رکھتا ہے۔ جو شخص سامنے نہ ہو اس کی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ مسلمان کے بارے میں بدگمانی حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تحقیق بعض گمان گناہ ہے۔ پانچویں بات، بھائی کے معاملات کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ نے جاسوسی کرنے سے منع کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم جاسوسی مت کرو۔ چغل خور کی جو تجھے نہ بھائی وہ خود بھی نہیں کرنی چاہیے اور وہ کسی دوسرے سے بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ شخص چغلی کھانے والا ہے۔ تھوڑا سا اور اوپر کریں۔ اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے اور یہ سب کچھ اسی کی توفیق سے ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چغلی اور اس قسم کی دوسری تمام بیماریوں سے، نفسانی بیماریوں سے، ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 80 سے ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ من یطیع الرسول، اور جو اطاعت کرے رسول کی، فقد اطاع اللہ، تو اس نے حقیقت میں اطاعت کی اللہ کی، ومن تولی، اور وہ جس نے روگردانی کی، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ان پر نگہبان۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو برحال ہم نے تمہیں لوگوں پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ تو اس سے پچھلی آیتوں میں ہم جو ہے یہی ڈیٹیل پڑھ رہے تھے کہ ان کا طریقہ کیا تھا کہ جو بات ان کو پسند آتی تھی اس کو قبول کرتے تھے، اور پھر نبی پاک جو حکم ارشاد فرماتے تھے، جس طرح سے شریعت کی پیروی کرنے کو ان کو کہتے تھے، یا جیسے جہاد میں نکلنے کے لیے ان کو کہتے تھے تو وہ اس سے منہ موڑتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کلیئر کر دیا، اور اسی طرح کی حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے اطاعت کی اس نے حدیثیں بھی اسی طرح کی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ رسول ہی کے ذریعے سے بھیجا جاتا ہے۔ اللہ کی وہی رضا ہوتی ہے جو جس پہ اس کے رسول کا عمل ہوتا ہے، کیونکہ جو رسول ہے وہ کوئی بھی عمل وحی کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر، اس کی اذن کے بغیر نہیں کرتا۔ یعنی اپنے عمل کے یہ خود ذمہ دار ہیں، تم سے باز پرس نہ ہوگی، تمہارے سپرد جو کام کیا ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ کے حکم و ہدایت ان تک پہنچا دو۔ یہ کام تم نے بخوبی انجام دے دیا۔ یعنی کہ کیا ہے کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ رسول کے اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے، یعنی ان کے پیچھے چلو گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے تو ہی ہدایت پاؤ گے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہدایت کا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ اگر وہ نہیں چلتے ہیں تو پھر اللہ نے آپ کو پاسبان بنایا نہیں ہے، یعنی کہ آپ جو ہے اس کے ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں
وہ نبی پاک سے نہیں پوچھا جائے گا اگر یہ کچھ غلط کریں. کیا فرمایا کہ تم سے ان کی باز پرس نہ ہوگی، آپ کے ذمہ ہے ہدایت پہنچا دینا، احکام کلیئر کر دینا. یہ کام آپ نے کر لیا ہے، اب یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کر انہیں زبردستی راہ راست پر چلاؤ. اگر یہ اس ہدایت کی پیروی نہ کریں گے جو تمہارے ذریعے سے پہنچ رہی ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگ کیوں نافرمانی کرتے ہیں. آئیے ہم احسن البیان سے بھی اس کی کچھ تفسیر پڑھ لیتے ہیں. آیت نمبر 80. اچھا ٹھیک ہے، اس کی مزید ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی تو ہم آگے پڑھتے ہیں. آیت نمبر 81. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم مانا. فَإِذَا بَرَزُوا، اور پھر جب باہر جاتے ہیں، من عندک آپ کے پاس سے، بیت طائفۃ منہم، تو رات کو مشورہ کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے، غیر الذی تقول، اس کے خلاف جو کہتے ہیں، واللہ یکتب، اور اللہ لکھ لیتا ہے، ما یبیتون، وہ جو رات کو مشورہ کرتے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ منہ پھیر لیں ان سے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کریں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی کارساز ہے. وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرما بردار ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورہ کرتا ہے. اللہ ان کی ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، کیونکہ تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسہ کے لیے کافی ہے. تو اب کیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ منافق تھے. ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ظاہر مسلمانوں میں بھی ہوں گے. جب بھی مومنین کی جماعت ہوگی تو منافقین بھی ان کے اندر ہی چھپے ہوں گے. تو ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ منہ پر تو کہتے ہیں کہ ہم مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، ہم قبول کرتے ہیں، لیکن جب وہاں سے جاتے ہیں تو رات کو جو ہے ان باتوں کے خلاف مشورہ کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی ڈیسیژن لیا ہے کسی بھی ایک اسلامی گروپ میں، کسی بھی ایک سلطنت ہے اس میں، اس وقت اس کو مان لیتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں اس کے خلاف جو ہے سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی سازشیں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف یا کسی اندر ہی اندر کافروں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے بہت سارے ایگزامپلس گزری ہیں، لیڈران گزرے ہیں، یا ایسے لوگ جو کہ سامنے تو آپ کے ساتھ تھے لیکن بیک اینڈ پہ وہ کفار سے یا ان سے ملے ہوئے تھے. تو اس کا کیا ہے کہ اللہ تو ان کی سرگوشیاں لکھ رہا ہے. یعنی جو بھی انہوں نے عمل کیا ہے وہ لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، مسلمانوں سے چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے. اللہ ان کی سرگوشیاں لکھ رہا ہے. یعنی اوبیسلی اللہ کے بتائے ہوئے جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، وہ ہر لمحے انسان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں. فرمایا تم ان کی پرواہ نہ کرو، اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے. آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 82. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. افلا يتدبرون القرآن، کیا انہوں نے غور نہیں کیا قرآن میں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ ہوتا اللہ کے سوا کسی سے، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا، تو یہ ضرور پاتے اس میں اختلاف، کثیراً بہت زیادہ. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی. یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو غور کرنے کی دعوت فرما رہے اور سوال کر رہے کہ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے ہیں، جو اس کے حق ہونے کی پہ شک کرتے ہیں، اس کے اللہ کی طرف سے ہونے پہ شک کرتے ہیں. ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ کیا یہ غور نہیں کرتے اس میں کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف بیانی ہوتی. منافق اور ضعیف الایمان لوگوں کی جس روش پر اوپر کی آیتوں میں تنبیہ کی گئی ہے، اس کی اصلی وجہ یہ تھی کہ انہیں قرآن کے منجانب اللہ ہونے میں شک تھا. یعنی کیا ہے کہ ان لوگوں کا شک کیا تھا؟ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر آبویسلی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی رسول نہیں مانتے تھے. جسٹ کیونکہ مسلمانوں کی ایک
وہ مدینے میں تھے، مسلمان آ گئے تھے اور مدینے والوں نے ان کو ویلکم کیا تھا، تو یہ جو منافق تھے یہ اس چیز کو دل سے قبول نہیں کر رہے تھے، ظاہری طور پہ اویسلی کیا تھا، تو ان کو شک تھا، شک ہی تھا، شک میں ہی رہے کہ اللہ کی طرف سے ہے یا یہ کہ یہ واقعی نبی اور رسول ہیں۔ تو ایسے منافق جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ویسے بھی ایمان کی دولت نہیں دیتا، انہیں یقین نہ آتا تھا کہ رسول پر واقعی وحی اترتی ہے اور جو کچھ ہدایت آ رہی ہے، اویسلی نافرمانی کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کے دل میں ایمان تھا ہی نہیں، انہوں نے جسٹ منہ سے کلمہ پڑھا تھا، دل سے یقین نہیں کیا تھا اس پر۔ تو ان کی منافقانہ روش پر ملامت کرنے کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں غور ہی نہیں کرتے، ورنہ یہ کلام تو خود شہادت دے رہا ہے کہ یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی انسان اس بات پر قادر نہیں ہے کہ سال ہر سال تک وہ مختلف حالات میں، مختلف مواقع پر، مختلف مضامین پر تقریریں کرتا رہے اور اول سے آخر تک اس کی ساری تقریریں ایسا ہموار یک رنگ متناسب مجموعہ بن جائیں جس کا کوئی جز دوسرے جز سے متصادم نہ ہو، جس میں تبدیلی رائے کا کوئی نشان تک نہ ملے، جس میں متکلم کے نفس کی مختلف کیفیات اپنے مختلف رنگ نہ دکھائیں اور جس پر کبھی نظر ثانی تک کی ضرورت نہ پیش۔ یعنی قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کا حرف بہ حرف جو ہے ہر لفظ میں حکمتیں ہیں، پھر اس کا جیسے آیتوں میں آپ دیکھیں کہ جتنی خوبصورتی ہے، آپ جیسے ہم نے تو بڑی آیتیں پڑھ کے اتنا نظر نہیں آتا کیونکہ ہم اویسلی عربک نہیں جانتے، لیکن جیسے 30واں پارہ آپ پڑھ لیں، آخری پارے پڑھ لیں تو ان میں جیسے خوبصورتی آیتوں میں جیسے جوڑی گئی ہے۔ پھر یہ کہ کوئی بھی کلام جو ہے اس میں سے ایسا نہیں ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہو، یا یہ کہ اگر انسان کی طرف سے کوئی کلام ہوتا ہے تو دیکھیے اس میں ہزاروں غلطیاں ہوتی ہیں، ہزاروں بار اسے ریویو کیا جاتا ہے، چینج کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایسی کلام ہے ایسا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کلام ہے کہ اس میں نہ تبدیلی کی، نہ کسی بہتری کی، نہ کسی ریویو کی، یعنی ایسے کسی بھی چیز کی اس میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مکمل ہے، کمپلیٹ ہے۔ اور پھر یہ کہ وقتاً فوقتاً جیسے یہ نازل ہوتا رہا، یہ سب چیزیں اسی کی گواہی تھی۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ ایمان لانا چاہتے تو ان کے لیے قرآن ہی کافی تھا، اگر یہ صرف قرآن پر ہی غور و فکر کرتے تو ان کی بات ہر بات ان کی سمجھ میں آ جاتی۔ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف بیانی ہوتی، ایک جگہ کچھ حکم ہوتا، دوسری جگہ اس کے اگینسٹ ہی حکم ہوتا، لیکن ایسا اس میں نہیں ہے، اس میں کچھ بھی اختلاف بیانی نہیں ہے۔ اس میں جو ہے جس طرح سے واقعات تھے کہ جو بائبل پڑھنے والے تھے، تورات پڑھنے والے تھے، یہودی جو عالم تھے وہ بھی حیران پریشان تھے، بلکہ وہ تو سوال کرتے تھے آگے، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مختلف واقعات پوچھتے تھے اور پھر جو ہے اس بارے میں آیتیں نازل ہوتی تھی جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب میں جو ہے ان کے بارے میں انفارم کیا جاتا تھا۔ تو بہت سارے واقعات ہیں جو اسی طرح سے قرآن میں بتائے گئے ہیں، جب لوگوں نے سوال کیا کہ ان کا کیا معاملہ ہے، ان کا کیا معاملہ ہے، پھر جب دیکھا گیا تو بائبل چونکہ تخفیف شدہ ہے لیکن اس کے باوجود اس میں جو چیزیں موجود ہیں دیکھا گیا تو وہ چیزیں اس کے مطابق پائی گئی تھیں۔ تو اب یہ کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ بات تو کامل یقین والی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے جو کہ منافق تھے اور جن کا ایمان کمزور تھا۔ آئی تھنک اتنا کافی ہے کیونکہ آگے سے پروبیبلی ڈفرینٹ ٹاپک شروع ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج ہم نے جو کچھ بھی پڑھا سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسے علم و حکمت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ تدبر کرتے ہیں، قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اللہ ان کے ایمان میں اور مضبوطی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، ہمیں غیبت، چغلی، جتنی بھی نفسانی برائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین پہ اپنا فضل و کرم فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہماری جو ہم نے اپنے نفس پہ گناہ کیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو برائی ہے ان کو ہم تک نہ پہنچنے دے اور ہماری بلا حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔